تبھی ہوا جب آپ کے شیر لیڈر نے جرأت اور بہادری دکھاتے ہوئے انہوں نے فل ٹاس اور یارکرز پر چھکے لگا کے گیند اسٹیڈیم سے باہر پھینکنی شروع کی. اور جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی، جس کو کہتے تھے نواز شریف غروب ہو رہا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ وہ لندن میں بیٹھا نواز شریف جس کو تم کہتے تھے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس نے لندن سے بیٹھ کر طاقت کے ایوان ہلا کر رکھ دیے. نواز شریف، ایک منٹ، نواز شریف اور ہمارا لیڈر الحمدللہ ٹرینڈ سیٹر ہے، ٹرینڈ سیٹر. جب وہ بہادری دکھاتا ہے تو ملک کی سیاست کا منظرنامہ بدل دیتا ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ عوام کو سفر کی سہولیات ملنی چاہیے تو موٹر ویز بنا دیتا ہے، اورنج ٹرینز بنا دیتا ہے، ریپڈ بس سسٹم بنا دیتا ہے، ایکسپریس ویز بنا دیتا ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے تو 3 سال کے اندر جنات کی طرح دن رات کام کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ صنعتیں لگا کر کارخانے، بجلی پیدا کرنے والے کارخانے لگا کر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کرتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ڈکٹیٹرز کے دیے ہوئے تحفے، پاکستان کے ہر گلی کوچے میں بارود کی بو آ رہی ہے اور یہاں پر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان دہشت گردی کی بھین چڑھ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادری کے ساتھ ضرب عزم لڑتا ہے، رد الفساد لڑتا ہے اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ گروتھ ریٹ اس کو 2 پر یا 3 پر ملا تھا، 3% پر ملا تھا، دن رات ایک کرتا ہے، سازشوں کے باوجود، دھرنوں کے باوجود، پلانٹڈ سازشوں کے باوجود، اور ملک کو 5.7 گروتھ ریٹ پر لے جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اب جو رو رہے ہیں نا کہ گرے لسٹ میں چلا گیا، بلیک لسٹ میں چلا گیا، تو یاد رکھنا یہ نواز شریف ہی تھا جس نے سینے پر ڈان لیکس جیسی جھوٹی تہمت صحیح لیکن پاکستان کو فیٹف کی گرے اور بلیک لسٹ میں سے نکالا ماشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو تم کہتے ہو لندن میں بیٹھا ہے، لیکن اس کو ہرانے کے لیے تمہیں ایجنسیز کو بھی بیچ میں ڈھونکنا پڑا، تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا، تمہیں آئی بی کو بیچ میں ڈالنا پڑا، تمہیں انتظامیہ کو ساتھ ملانا پڑا، تمہیں فاؤل پلے کرنا پڑا، تمہیں الیکشن کمیشن کے جو پریزائیڈنگ آفیسرز تھے ان کو اغوا کرنا پڑا، لیکن نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر بھی جیت گیا. میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ کو NRO دے دیتا ہوں، یعنی آپ کے جتنے بھی کیسز میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا، آپ چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں،
میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے۔ یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں، آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا، اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن خفیہ طور پہ ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے، پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں، آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو، اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی۔ تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں، یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں، یہ جو بھی ہیں، آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے، دیکھیں مجھے اگر پاور ملی جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے، میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ، اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں۔ سارے میرے ٹریول دیکھے، جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں، کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے خوف خدا ہے، میرے ملک میں بھوک ہے، مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں، میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا، لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا۔ یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی، جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے۔ میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو، ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے۔ مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے۔